کہ ماہ شعبان المعظم میں ہمارے جو اسلاف ہیں مسلم امہ کے، ان کے کیا امور رہے، ان کی کیا مصروفیات رہی، اس حوالے سے ہم ضرور جاننا چاہیں گے. کیا فرمائیے حضور؟ دیکھیے، اسلاف سے مراد ہم صحابہ بھی لیتے ہیں، جی سلف صالحین میں سارے، جی بزرگان دین بھی لیتے ہیں، علماء بھی لیتے ہیں. اصل میں دیکھیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی رات جاگنے کی ہے تو بس جاگو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس شغل میں جاگو، یا کوئی کھیل کر رہا ہو اور دھماکے اور تو وہ نہیں. سب. جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت میں وقت گزارو اپنا. وہ رات جاگنے کی اس لیے بتائی گئی کہ اپنے معمولات کو آپ اس طریقے سے بسر کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ یا تو تلاوت قرآن کر رہے ہو، یا نوافل میں ہو، یا علم کے حصول میں ہو، تاکہ معلوم ہو کہ اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کیا. جاگے آپ، لیکن جاگ کر آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے. تو ہمارے اسلاف کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ جب یہ رات آتی تو اس میں اس رات کو حصوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، اس طریقے سے کہ کچھ حصہ رات کا نوافل میں بسر کریں. پھر بعض مشائخ نے یہ بھی کہا کہ دو دو کر کے آپ نوافل ادا کریں. جی بالکل. پھر اس میں مشائخ نے بھی فرمایا کہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں آپ، اور اس میں پھر آپ نیت یہ کریں کہ 2 رکعت اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھ لیں، 2 رکعت آپ رزق روزی میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیں، 2 رکعت آپ صحت و عافیت شفا کے لیے پڑھ لیں. اس طریقے سے مشائخ نے بھی فرمایا ہوا. تو یہ بھی اسلاف میں ہمارے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. پھر اس طرح سے ایک سورۃ الدخان ہے قرآن مجید کی، اس کو بھی تلاوت کا معمول مشائخ نے بنایا ہے، وہ بھی اسلاف کا ہے. ایک بات اور ہے رئیس بھائی، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں اسلاف کی تو اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اکابر نے کیا ہے ہم اس کی پیروی کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کر رہے ہوں اور وہ درست بھی نہ ہو. تو اس لیے اچھی ہے یہ بات کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اکابر نے، اسلاف نے کن اعمال و اشغال کو اختیار کیا ہے کسی بھی رات کے لیے، چاہے وہ شعبان کی ہو چاہے رمضان کی ہو. تو جب اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس کو کیا، بلکہ دیکھیں رئیس المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو شب برات ہے اس میں تو تابعین و تبع تابعین نے بھی جاگ کر عبادت کی، یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اب وہ تو محقق تھے نا، وہ کوئی عام بندے تو نہیں تھے، علی الاطلاق بالکل، یعنی کہ ان کے جیسا تو اس وقت کوئی عالم نہیں ہے. کیا بات. تو انہوں نے اپنے وقت میں اپنی کتاب سیرت نبی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ یہ جو شعبان ہے اور اس میں جو یہ رات ہے، اس رات کے اعمال و اشغال جو ہے اکابر سے ثابت ہیں، اسلاف سے ثابت ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ تلاوت بھی کریں اپنی جگہ، نوافل بھی پڑھیں، اور درس و نصیحت یا واعظ کی محفل میں بھی شرکت کریں تاکہ آپ کو علم حاصل ہو. پھر صدقہ و خیرات کریں، بہت اچھی بات، وہ بھی ہے اس رات میں کریں. یعنی ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو، اور ہر وہ عمل جو آپ کے لیے عبادت میں داخل ہو جائے اس کو کریں آپ، تاکہ وقت ضائع نہ ہو. بہت اچھی بات، کیا کہنے.